اب میں چند جملے اس آیت کے تعلق سے عرض کر دوں جسے سرنامہ کلام قرار دیا تھا۔ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ واقعہ، اس میں یہ آیت انتہائی حسین، دل آویز، ادبی اعتبار سے دل آویز اور فلسفیانہ اعتبار سے انتہائی فکر انگیز آیت ہے، بزرگوں سے لے کر جوانوں تک کے لیے، ادب کے طالب علموں سے لے کر فلسفے اور فلسفے سے لے کر سائنس کے طالب علموں تک کے لیے یہ آیت بہت توجہ طلب ہے۔ موضوع ہے حیات و موت۔ اب ترجمہ کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ حیات و موت کا معرکہ دراصل جمود اور ارتقاء کا معرکہ ہے۔ موت اور حیات کا معرکہ، موت اور زندگی کا معرکہ، موت اور زندگی کا رزمیہ دراصل جمود اور ارتقاء کا معرکہ ہے۔ موت نام ہے جمود کا اور زندگی نام ہے مسلسل ارتقاء کا۔ ارتقاء ارتقاء ارتقاء، ترقی ترقی ترقی۔ اگر فطرت کے منصوبے میں ایک ہی چیز ہے، ترقی۔ بہت غور سے سنیں گے، خاص طور سے ہمارے جوان۔ مدارس کے اساتذہ اور افاضل تشریف فرمائیں۔ میری زندگی کا ایک مشن ہے جو میں نے خود اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ میں یہ پیغام ضرور پہنچاتا رہوں گا کہ دیکھیے فقہی احکام، فروعات فقہیہ میں احکام کی میں تقلید ایک الگ حقیقت ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک تعلیمی مسئلہ ہے دراصل۔ لیکن اس کے علاوہ زندگی کے سفر میں، فروغ حیات میں، فروغ زندگی میں یہی اصول کار آمد ہوگا کہ آپ کبھی کسی کی اندھی تقلید نہ کریں، ہمیشہ اپنی راہ آزادانہ طور پر نکالنے کی کوشش کریں۔ سن رہے ہیں جوانان عزیز؟ یہ قرآنی پیغام ہے آپ کے لیے، یہ نبوی پیغام ہے آپ کے لیے، یہ ولوی پیغام ہے آپ کے لیے، یہ وہ پیغام ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی معنویت میں بھی پوشیدہ ہے۔ اصل فطرت کی عطا، فطرت کا قانون، فطرت کی طلب، فطرت کا مقصود، فطرت کا محبوب ارتقاء ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارتقاء، مسلسل ارتقاء، ترقی، عروج، معراج۔ بات چونکہ ذرا جب فکری بات ہوتی ہے تو تھوڑی بوجھل ہو جاتی ہے، تو میں اسے تھوڑا سا آپ حضرات کے اذہان عالیہ کی تواضع کے لیے ایک دو شعر ایسے گزارش کرتا ہوں جس میں عروج و معراج و ترقی و ارتقاء یہ کلمات بھی آ جائیں گے اور آپ کا ادب آشنا اور شعر پسند ذوق بھی بالیدہ ہوگا۔ پروردگار کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے ہمارے بزرگ شعراء کو۔ جناب میر انیس علیہ الرحمہ، ان کا ایک سلام کا مطلب بہت مشہور ہے، صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو،
صدا ہے، لیکن ترقی کا لفظ آ گیا نا. اب یہ نہ کہیے گا کہ میں ہی ترقی 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 کیا کرتا ہوں. صدا ہے فکر ترقی، بلند بینوں کو ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں. مشہور مطلع ہے میر صاحب کا، ہے نا. اس مطلع پر اعتراض کس نے کیا؟ جوش ملی آبادی نے. میرا خیال ہے کہ لکھنؤ میں جوش کے مخالفین زیادہ نہیں ہوں گے. جوش ملی آبادی نے اعتراض کیا، ان کے کلیات میں موجود ہے. کیا اعتراض کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک عجیب سا طنز ہے، واقعی اچھا شعر نہیں ہے، جوش کا یہ شعر اچھا نہیں مگر ہے. انہوں نے کہا کہ وہ چھپے ہوئے کلیات میں موجود ہے. جو نسخہ میرے پاس ہے اس میں پورے ایک صفحے پر ایک شعر لکھا ہوا ہے. انہوں نے فرمایا کہ کہاں تصور پستی بلند بینوں کو، کہاں تصور پستی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لاتے نہیں زمینوں کو. اب دیکھیں شعر کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ آپ نے اس پر بھی واہ کہہ دیا اور اس پہ بھی واہ کہہ دیا. صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں. دلی میں ہمارا مدرسہ ہوا کرتا تھا جامعۃ الثقلین، اس میں طلاب علوم دینیہ کی ادبی تربیت کے لیے ہم نے زحمت دی تھی مرحوم و مغفور جناب راقم لکھنوی صاحب کو. لکھنوی کے تھے لیکن کلکتے میں وہ آباد ہو گئے تھے. ان کو میں نے زحمت دی اور پھر دلی میں وہ ہمارے مدرسے میں مدتوں رہے، برسا برس. اور ان کا کام تھا طلباء کی ادبی تربیت. ایک دن وہ کلاس لے کے اور آفس میں آئے. ان کے چہرے اور قیافے سے میں نے اندازہ کیا کہ نزول وحی شعری ان پر ہو رہا ہے. میں نے پوچھا راقم صاحب خیریت تو ہے؟ تو انہوں نے کہا بس وہ میرے دل میں نہ جانے کب سے یہ کھٹک تھی، کسک تھی کہ میں جوش کا جواب دوں اور میر صاحب کا دفاع کروں. تو میں نے آج جواب دیا. میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا سنائیے. واقعی کیا جواب دیا ہے. اب دیکھیے لفظ تھا ترقی، اس کے بعد انہوں نے کیا استعمال کیا. میں نے 3-4 لفظیں استعمال کی تھی نا، ترقی، ارتقاء، عروج، معراج، سب الفاظ ہیں. کیا اچھا، کیا زندہ مطلع کہا راقم لکھنوی صاحب نے. انہوں نے فرمایا کہ صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں کو. اب دیکھیں میر صاحب نے ترقی کہا تھا، انہوں نے فرمایا صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں کو، ہم آسمان بنا دیتے ہیں زمین کو. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ادبی بحثیں اگر ادبی حدود میں رہیں تو بہت نفع بخش ہوتی ہیں. ادبی بحثیں ادبی حدود میں رہیں تو اس قدر پرثمر ہوتی ہیں کہ نہ پوچھئے. بہترین. یعنی اب آپ کے ذہن میں اب یاد رہیں گے یہ الفاظ. ترقی، یہ فقیر ہی ترقی 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 نہیں کر رہا ہے. میر انیس علیہ الرحمہ خود ترقی کا کلمہ کس حسین مطلع میں فرما جائیں. اور پھر جناب انیس کے فدائی راقم لکھنوی صاحب نے اس ترقی کے لفظ کو بدلا عروج کے لفظ سے. صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں کو، ہم آسمان بنا دیتے ہیں زمینوں کو. اچھا میری درخواست بس یہ ہے کہ یہ اشعار، اس طرح کے اشعار کہنے والے اذہان انسانی اذہان ہیں نا. توجہ ہے، انسان ہی تو شعر کہتا ہے نا، اور یہ شعر انسانوں نے کہے ہیں نا. اس لیے یاد رکھیے کہ انسانی زندگی کا دار و مدار
ہمیشہ عروج و ارتقاء اور ترقی اور معراج پر ہے. اور آج ایک جملہ اور عرض کروں، اس سے پہلے نہیں کہا ہے، آج عرض کر رہا ہوں. کسی زمانے میں سائنس کا طالب علم ہوا کرتا تھا اور بہت پڑھتا تھا سائنس کی کتابیں بھی. اب ایک عرصے سے سائنس کا مطالعہ کچھ کم ہوا ہے، لیکن ابھی بھی پڑھتا رہتا ہوں. وہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء، جس میں حیوانی زندگی کے ارتقاء کے مراحل بتائے گئے اور کیا کیا کچھ کہا گیا، آپ سب واقف ہیں اس سے. میں دست ادب جوڑ کے صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں. وہ ارتقاء جس کا تعارف ڈارونزم نے کیا ہے، کرایا ہے، اس ارتقاء کا سلسلہ تقریباً رک چکا ہے. بلکہ اب وہ ارتقاء کے بجائے زوال کی طرف جا رہا ہے. بڑی ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں. یہ انسان کا شرف ہے کہ اگر وہ اپنی انسانیت کو محفوظ رکھے تو اس کے عروج و ارتقاء کا سفر کہیں ٹھہر نہیں سکتا. یہ انسان کا شرف ہے. تو یہ ہمارے بچے، یہ ہمارے جوان نوجوان، آپ اپنے ساتھ اپنی اولو العزمی کو ہمیشہ محمیز رکھیں. آپ کو ترقی کرنی ہے، ہر میدان میں ہمہ جہت ترقی کرنی ہے. زبان و ادب سے لے کر فکر و فلسفہ سے لے کر فقہ تک